لیکن سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ وہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی خواتین سے متعلق، مدر ڈے، جس میں مائیں اپنے بچوں کو لے لے کر آ رہی تھیں۔ اس نمائش میں دانشور یہ پہنچے اور انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو سیدھی جانب گود میں کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے انٹرویو لے کر بھی پوچھا کہ جب آپ بچے کو سلاتی ہیں تو کون سی کروٹ سلاتی ہیں، اپنے الٹی جانب یا سیدھی جانب؟ تو ماں نے کہا کہ ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم الٹی جانب بچے کو سلاتے ہیں تو وہ چوک چوک کے روتا ہے، شاید ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، لیکن جب ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں تو وہ آرام سے سوتا ہے اور سوتے میں مسکراتا رہتا ہے اور آرام کی نیند سوتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ جب وہ انٹرویو لے چکے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ماں کے دل کی دھڑکن کو ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے بچے کو سلایا، اور ٹیپ کو آن کیا تو بچہ سوتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹیپ کو بند کیا بچہ چوک کے رونے لگا۔ تو وہ اس منزل تک پہنچ گئے کہ چونکہ ماں کا دل سیدھی جانب ہوتا ہے تو بچہ سوتے میں ماں کے دل کی دھڑکن سے سہارا لے کر آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرا سرپرست میرے قریب موجود ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے لیے سہارا بن جاتی ہے، وہ ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتا۔ یہاں سے وہ چلے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا اس کے بارے میں مہاتما بدھ نے کچھ کہا، کرشن نے کہا، رام نے کہا، یا حضرت موسیٰ نے کہا ہو، یا حضرت عیسیٰ نے کہا ہو، یا زرتشت نے کہا ہو، یا کسی خلیفہ نے کہا ہو، یا کسی ولی نے کہا ہو۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس منزل پر پہنچے کہ امام صادق فرماتے ہیں ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو سیدھی جانب سلائیں تاکہ دل کی دھڑکن بچہ سنتا رہے، تاکہ وہ ڈر کے خواب میں چونکے نہ۔ اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم امام صادق کی زندگی کو سمجھیں گے۔